میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسائل عطاریہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں 12 رسائل ہیں۔ ضیاء درود السلام، امام حسین کی کرامات، تذکرہ امام احمد رضا، یہ امیر علیہ سنت کا پہلا رسالہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تذکرہ امام احمد رضا یہ رسالہ لکھا ہے۔ بریلی سے مدینہ، صبح بہاراں، جنات کا بادشاہ، سام نما جن، منع کی لاش، کفن کی واپسی، آقا کا مہینہ، مسجدیں خوشبو دار رکھیے، ابلغ گھوڑے سوار۔ اس میں ضیاء درود جو رسالہ ہے، اس میں امیر علیہ سنت نے فیضان درود و سلام کے متعلق 40 فرامین مصطفیٰ جمع کیے ہیں، اور جو درود نہیں پڑھتے اس پہ جو ان کو نقصان ہوتا ہے اس پر بھی 8 فرامین مصطفیٰ ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی 5 ارشادات ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 64، فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، بلند نہیں ہوتی، یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، جب تک دعا گو یعنی دعا مانگنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یکم محرم الحرام کو ہمارے آقا فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی نسبت سے آج کا یہ اجتماع رکھا گیا ہے، تاکہ ہم ان کا ذکر خیر کریں اور رحمتوں سے جھولیاں بھریں۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ تو سید الصالحین ہیں۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کی لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں اور بھی ترقی ہو جائے، اور بھی اضافہ ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ نبیوں کی سنت کی نیت، کیونکہ نیک کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ تو ہر نیک کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور اب جو اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ کہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کہتے ہوئے نیت کیا ہوگی کہ نبیوں کی سنت ادا کرنے کی نیت، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ حسب موقع عز و جل کہوں گا، حسب موقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا،
موقع کی مناسبت سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا، نگاہیں جھکائے رکھنے کی عادت بنانے کے لیے دوران بیان نگاہیں جھکائے رکھوں گا، تعظیم علم دین کی خاطر دو زانوں بیٹھا رہوں گا جب تک ہمت ساتھ دے۔ ماشاءاللہ نوجوان اسلامی بھائی تو اللہ کی رحمت سے ہمت رکھتے ہیں، بیٹھ سکیں گے انشاءاللہ، اور اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، یہ نیت ان کی درست ہوگی کہ جن کے پاس کاغذ ہے، جن کے پاس قلم ہے۔ جن کے پاس کاغذ قلم نہیں ہے ان کی یہ نیت درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اول تا آخر شرکت کی نیت بھی فرما لیجئے، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کرنے کی نیت بھی فرما لیجئے، اگر دھکا لگ جائے تو صبر کرنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ مطلب کوئی ایسی صورت آ گئی کہ کوئی جھگڑے کی نوعیت بن گئی تو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کروں گا، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے برادر استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن کا نعتیہ کلام ذوق نعت، اس میں آپ نے فاروق اعظم کی جو منقبت لکھی ہے، آئیے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی محتاج ہیں نا، ساری دنیا کے محتاجوں میں ہم جیسا خوش بخت محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اگلے مصرعے میں پتہ چلے گا۔ نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا ملا، تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا، تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا ملا، تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا، تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو درے سلطان عالم سا ملا، حاجت روا ہم کو درے سلطان عالم سا ملا، تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، تیرا ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، خدا را مہر کر اے ذرہ پرور میرے نورانی
پرور میرے نورانی سیاہ بختی سے ہے روزے سیاہ میرا شب غم سا سیاہ بختی سے ہے روزے سیاہ میرا شب غم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں لے کر اٹھیں گے تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں لے کر اٹھیں گے نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی نوا ہم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا فدا اے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اکرم سا علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اعظم سا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہزادی حضرت سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کے نکاح میں آئیں. کیسی تقدیر پائی کہ ان کے والد مولا علی مشکل کشا شہنشاہ اولیاء اور ان کے دولہا ان کے شوہر کون ہیں؟ سبحان اللہ فاروق اعظم جیسے. فدائے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے فدائے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا. حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری. اے حسن اگر عالم پستی میں تجھے بلندی چاہیے تو کیا کر. حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری بیا فرق ارادت بردر فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا. الحمدللہ رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت شیخ مصلح الدین سید شرف الدین سعدی شیرازی علیہ رحمۃ اللہ الکوی، آپ کی مشہور کتاب ہے بوستان سعدی، روایت کرتے ہیں اس میں ایک فقیر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی ایک مبارک گلی میں بیٹھا تھا. اللہ ہمیں بھی مدینہ کی گلی دکھا دے. اتفاقاً امیر المؤمنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف گزرے جہاں وہ فقیر بیٹھا تھا. بے توجہی میں فقیر کے پاؤں پر آپ کا مبارک قدم پڑ گیا. توجہ نہیں تھی. فقیر ناراض ہوا اور چلایا، اے شخص کیا تو اندھا ہے؟ آپ ہیں امیر المؤمنین اور وہ کیا ہے فقیر ہے بھی اندھا. اور آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی اندھا تو نہیں ہوں لیکن مجھ سے قصور ضرور ہوا ہے، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجئے. سبحان اللہ. یہ حکایت بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، بزرگوں کا اخلاق کیسا پاکیزہ تھا. اگر مد مقابل کوئی کمزور ہوتا تو لہجے میں نرمی آ جاتی. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ غلطی اگر ہم سے ہوئی تو اگلے پر ہم روب جماتے ہیں تاکہ وہ پریشرائز ہو جائے، تاکہ وہ ڈر کے مارے چپ ہو جائے. دو موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں، مجھے پتا میری غلطی ہے مگر میں اس پر روب جھاڑوں گا تاکہ یہ بولے نہیں، تاکہ یہ دب جائے. ہمارا حال یہ، ہمیں پتا ہے ہمارا قصور ہے، معذرت نہیں کرتے، یہ معاف کیجئے میں معذرت خواہ ہوں، نہیں، عاجزی نصیب نہیں ہے. اور فاروق اعظم کی شان دیکھیے، امیر المؤمنین ہے اور فقیر ہے، اندھا ہے، اور آپ کا پیر پڑتا ہے اور آپ اس سے معذرت طلب فرما رہے ہیں. تو یہ اللہ والوں کے اخلاق ہیں، ہمارے آقا فاروق اعظم کے اخلاق ہیں کہ آپ عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں، دل جوئی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو طاقت ہے، اختیار ہے، مگر پھر بھی اس کمزور کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں جلال بہت تھا، مگر جب آپ کو ذمہ داری ملی اور آپ ہوئے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تو آپ کی یہ جلالی طبیعت جمالی ہو گئی. آپ بہت غصے والے تھے، اسلام قبول کیا تو نرمی آ گئی، اور جب ذمہ داری ملی خلیفۃ المسلمین ہوئے تو آپ کی یہ نرمی حلیمی میں بدل گئی، حلیمی میں تبدیل ہو گئی. آپ بردبار ہو گئے، تحمل والے ہو گئے. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا فاروق اعظم کی. ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعریف اور ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. آئیے سنتے ہیں پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ترجمہ کنز الایمان. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی آپ کے صحابہ کافروں پر سخت ہیں
اور آپس میں نرم دل. تو ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی عاجزی فرمائی, کیسی انکساری کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو عاجزی اختیار کرتا ہے, انکساری اختیار کرتا ہے, بڑا مقدر والا ہے. عاجزی کرنے والے کو بلندی ملتی ہے. جی ہاں, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588, یہ میں آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. اس کتاب میں 2000 سے زیادہ مستند حدیثیں ہیں. 2000 سے زیادہ, بہت پیاری کتاب ہے. نام سے ظاہر ہے جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں اس میں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نور کے پیکر, نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. اللہ عز و جل عفو درگزر کی وجہ سے بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے, اور جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے. امیر اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں. دل سے غرور نکلے, بحر حضور نکلے, دل سے غرور نکلے, بحر حضور نکلے, دل سے غرور نکلے, بحر حضور نکلے, یا رب مجھے بنا دے, یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا, یا رب ہمیں بنا دے پے کر تو عاجزی کا, یا رب ہمیں بنا دے پے کر تو عاجزی کا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجمع الزوائد حدیث نمبر 13067. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا, لوگوں عاجزی اختیار کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا. تو وہ کون؟ عاجزی کرنے والا, خود کو چھوٹا محسوس کرتا ہے جبکہ لوگوں کی نظروں میں عزت دار ہو جاتا ہے, اور جو تکبر کرے گا اللہ عز و جل اسے ہلاک کر دے گا اور فرمائے گا کہ دور ہو جا, تو وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہو جائے گا حالانکہ وہ خود کو بڑا محسوس کرتا تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نور کے پیکر, نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت جو پیش کی جا رہی ہے حدیث پاک المعجم الاوسط حدیث نمبر ہے 7711. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا, اور جو اس کے سامنے, کس کے سامنے؟ مسلمان کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرے گا اللہ عز و جل اسے رسوا کر دے گا. جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی دے گا, اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا. آئیے پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں.
دل سے غرور نکلے بحر حضور نکلے، دل سے غرور نکلے بحر حضور نکلے، دل سے غرور نکلے بحر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اور دعا کے متعلق ہے۔ یہ کتاب پتہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی، وہ بہت بڑے عالم تھے، مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمان، انہیں کہتے ہیں رئیس المتکلمین۔ اور اس کتاب پر شرح لکھی ہے، حاشیہ لکھا ہے خود اعلیٰ حضرت نے۔ اس کتاب میں میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی اور انکساری کے متعلق ایک بات لکھی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم کی عاجزیاں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے کہ 21 آیتیں آپ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ، مگر شان عاجزی دیکھیے، اللہ اکبر۔ لکھا ہے اس کتاب میں کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے تھے۔ کیا دعا کراتے تھے؟ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ کیسی عاجزی، کیسی انکساری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے۔ فرمایا میرے 2 وزیر زمینی ہیں، 2 وزیر آسمانی ہیں۔ زمینی وزیر کون ہے؟ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آسمانی وزیر کون ہے؟ جبریل و میکائیل علیہم السلام۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر ہیں۔ اور شان عاجزی دیکھیے کہ بچوں سے دعا کراتے ہیں، کہتے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ یہاں یہ مدنی پھول بھی پیش کرتا چلوں کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے معلوم ہے؟ جی، دعائے مغفرت، دعائے بخشش، یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اور مدنی پھول یہ بھی ہے کہ بچوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ بچے نابالغی سے قبل جو نیکیاں کرتے ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور جو ہم بڑے ہو گئے، مجھ جیسا جو ہیں بھائی بڑے ہو گئے، ہمارے سروں پر تو گناہوں کے گٹھڑ ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچوں سے دعا کرایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں عاجزی عطا فرما دے، تواضع عطا فرما دے۔ ہم بس وہ کچھ اگر عمل ہو جائے تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن پاک حفظ ہو گیا تو واہ جی بڑے ہم نیک ہو گئے، 5 نمازیں پڑھ لی بڑے ہم نمازی بن گئے، حج کر کے آ گئے بڑے ہم نیک و پارسا بن گئے۔ اللہ کے بندے تجھے پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تیرا حج قبول ہو گیا، تجھے معلوم ہے کہ تیری نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں، تجھے معلوم ہے کہ تیرا ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا، اپنی نیکی پر پھولتا ہے اور بھولتا ہے۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو قطعی جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی، جن کو کہتے ہیں نا عشرہ مبشرہ، اس میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس میں فاروق اعظم بھی شامل ہیں، اور ان کی ساری دیکھیے عاجزی دیکھیے کہ بچوں سے دعا کرواتے، یہاں دعا کے آداب میں سے ایک ادب بھی سیکھنے کو ملا، یہاں دعا کے آداب میں یہ ادب لکھا ہوا ہے فضائل دعا میں کہ یہ سنیے جو یہاں نقل کیا گیا، تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، یہ مثنوی مولانا روم کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام مجھ سے اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا۔ عرض کی الہی وہ منہ کہاں سے لاؤں؟ یہ کیا ہے؟ عاجزی، یہ بھی عاجزی ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ ہر نبی گناہ سے معصوم ہے، بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، آپ کلیم اللہ ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام عاجزی کرتے ہیں، یا اللہ وہ منہ کہاں سے لاؤں؟ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اوروں سے دعا کرا کہ ان کے منہ سے تو نے گناہ نہ کیا۔ تو دعا کا ایک ادب یہ بھی کہ اوروں سے دعا کروائیں، تو بچوں سے دعا کروانے چاہیے، بہت سے مدنی منع ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ سب میرے لیے دعا کر دیں ہاتھوں ہاتھ کہ ہم بخشے جائیں، بس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ مسلمان ہے عطا تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ، یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ، یا الہی آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاجزی پسند تھے اور کیسی عاجزی فرماتے تھے، یہ اب کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اللہ والوں کی باتیں، حلیت الاولیاء، یہ اس کتاب کا ترجمہ ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس کی جلد اول ہے، اس میں صفحہ نمبر 118 پر ہے، اور حوالہ دیا ہے شعب الایمان کا، حدیث نمبر ہے 8196۔ حضرت سیدنا طارق بن شہاب علی رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں، جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لائے، راستے میں دریائی گزرگاہ پر پہنچے، دریا حائل پانی ہے بیچ میں نا، وہاں سے گزرنا ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، آپ نے کیا کیا کہ اونٹ سے اترے، اپنے نعلین یعنی اپنے مبارک چپل اتارے، ہاتھ میں پکڑ لیے اور اونٹ کو لے کر پانی میں اتر گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آج آپ نے اہل زمین کے نزدیک بہت بڑا کام کیا، یعنی یہ جو آپ نے کام کیا آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ نے چپل اتار لی، ہاتھ میں پکڑ لیے۔ فرمایا ابو عبیدہ، ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اے ابو عبیدہ کاش یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا، بے شک
تم انسانوں میں سے ذلیل ترین لوگ تھے، پھر اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمہیں معزز ترین بنا دیا، لہذا جب بھی تم اسے چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرو گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں عزت دی، اسلام دیا، عزت ملی نا۔ اسلام کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرو گے، اللہ عز و جل تمہیں ذلت و خواری میں مبتلا کر دے گا۔ تو ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی دیکھیے کہ آپ اترے، چپل ہاتھ میں پکڑ لیے، اونٹ کو لے کے چل پڑے۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کیا ہے؟ یکم محرم۔ کیا تاریخ ہے؟ یکم محرم۔ مسند ابن جعد حدیث نمبر 870، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ ہمارے آقا فاروق اعظم کے شہزادے ہیں اور صحابی رسول ہیں، کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ان کے مرض الموت میں میری ران پر تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو، شہادت کا وقت ہے، آپ زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ عرض کیا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سر میری ران پر رہے یا زمین پر، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا زمین پر رکھ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے آپ کے سر اقدس کو زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہلاکت ہو میرے لیے اور میری ماں کے لیے اگر میرا رب عز و جل مجھ پر رحم نہ فرمائے۔ کیسی عاجزی کر رہے ہیں، کیسی نکثاری فرما رہے ہیں۔ شہادت کا وقت ہے، جام شہادت نوش فرمانے والے ہیں، اس وقت بھی آپ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں کہ میرا سر اپنی ران سے نیچے بس زمین پر رکھ دو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہلاکت ہوگی اگر میرا رب مجھ سے راضی نہ ہوا۔ تو یہ آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے، ورنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اور کیسی شانیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا شبہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ جو شیطان ہے یہ جنوں میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، ہے نا۔ جو یہ انسان گناہوں کی کاموں کی طرف اکساتے ہیں، بد عقیدگی کی طرف لے جاتے ہیں، معاذ اللہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بھی تو شیطان ہے نا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے کہ شیطان وہ جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، دونوں آپ کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کو مدارج النبوت میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، عمر مجھ سے ہیں، میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ طبرانی اوسط میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے عرفہ والوں پر عموماً اور عمر پر خصوصاً فخر و مباحات کی ہے، سبحان اللہ۔ کنز العمال حدیث نمبر 35,973۔ رات کا وقت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی مقدس گلیوں میں دورہ فرما رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر دیگچی چڑھائے بیٹھی ہے، بچے ارد گرد بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پوچھا دیگچی میں کیا ہے؟
بولی بچوں کو بہلانے کے لیے پانی بھر کر چڑھا دیا ہے تاکہ بچے سمجھیں کچھ پک رہا ہے، انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے کہ بچے بھوکے، ان کو فاقہ ہے۔ فوراً پلٹے اور ایک بڑی سی بوری میں آٹا، گھی، چربی، چوہارے، کپڑے، روپے منہ تک بھر لیے اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا، اسلم یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ امیر المؤمنین ہے اور شان عاجزی دیکھیے، اللہ اکبر۔ غلام عرض کرتا ہے، یا امیر المؤمنین میں اپنی پیٹھ پر اسے اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اسے میں ہی اٹھاؤں گا کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ ہی سے ہونا ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بوری اپنے پشتے مبارک پر اٹھائی، عورت کے گھر پر تشریف لائے، دیگچی میں آٹا ڈالا، چربی ڈالی، چھوہارے ڈالے، چولہے پر چڑھایا، کھانا تیار کرنے لگے۔ کھانا تیار ہوا، عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر فاروق اعظم نے کھانا کھلایا۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ مزید شان عاجزی دیکھیے۔ آپ باہر صحن میں تشریف لے آئے اور ان بچوں کے سامنے، ان مدینے کے حقیقی منوں کے سامنے آپ اس انداز سے بیٹھ گئے جیسے کوئی جانور بیٹھتا ہے۔ کس لیے؟ سنیے، آپ کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو ہمت نہیں پڑی پوچھنے کی کہ میں کچھ کہتا یا پوچھتا۔ آپ کافی دیر اسی انداز سے بیٹھے رہے جیسے جانور بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ بچے آپ سے مانوس ہو گئے، بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے آپ کے ساتھ۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس تشریف لائے تو غلام سے فرمایا، جانتے ہو میں ان بچوں کے ساتھ اس طرح کیوں بیٹھا تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، جب میں نے بچوں کو روتا دیکھا مجھے گوارا نہ ہوا کہ انہیں روتا چھوڑاؤں، لہذا میں نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ طاری ہو، میرا دل خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ملا حاجت روا تقدیر سے فاروق اعظم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا۔ صلو علی الحبیب۔ مزید آپ کی شان عاجزی دیکھیے، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ کے زخم کو دھو رہے تھے، اونٹ کے زخم کو دھو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں قیامت میں مجھ سے اس زخم کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ مزید آپ کی شان عاجزی کی جھلک دیکھیے، حضرت ابو صالح غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے اطراف میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت جو نابینا تھی، اس کے گھر کا کام کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ رات کے وقت اس کے گھڑوں میں، اس کے مٹکوں میں پانی بھرتے تھے، اللہ اکبر، اور پوری خبر گیری رکھتے تھے۔ قربان جائیے کہ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت جو نابینا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپاہج بھی تھی، اس کے گھر کا کام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حالانکہ امیر المؤمنین ہیں، اس کے مٹکوں میں پانی بھرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ غور کیجیے، ہمارا کیا حال ہے؟ کیا پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے ہیں؟
پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ پڑوسیوں کا کیا خیال رکھنا ہے، ہم سے تو اپنی ماں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمیں تو یہ توفیق نہیں ہے کہ ماں کو پانی پلا دیں. امی ذرا پانی لائیے، ماں سے پانی مانگتے ہیں. اللہ کے بندے تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے یا پیر ٹوٹ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کیوں نہیں اٹھتا؟ ماں کو پانی کیوں نہیں پلاتا؟ ماں کو خادمہ بنا رکھا ہے، کام کرنے والی بنا رکھا ہے، سارا دن کام کرے اور ہم نواب صاحب جب پہنچے تو پھر ہماری بھی خدمت کرے. ماں کو کیوں نہیں پانی پلاتے؟ تو ماں کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ بوڑھی نابینا عورت کے گھر کا کام کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے گھر کا کام کرنا نصیب نہیں. یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عاجزی بھی ایسی تھی کہ آپ بھی گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے. آپ اپنے نالین مبارکین کو گاٹھ لیا کرتے تھے خود ہی اپنے ہاتھوں سے. کنویں کے ڈول کو درست کر لیا کرتے تھے، دودھ دو لیا کرتے تھے، اپنے اونٹ کو چارہ ڈال لیا کرتے تھے. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی کی ایک اور حسین جھلک، حکایتیں اور نصیحتیں اس کتاب سے. الروض الفائق کا یہ اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. بہت پیاری کتاب ہے. اس کتاب کے اندر غالباً 56 بیانات ہیں، 56 موضوعات کے متعلق بیانات ہیں. تو یہ بہت پیاری کتاب ہے. ہر مبلغ کے پاس، ہر مبلغہ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. بہت فائدہ مند ہے. اور محبت الہی کا بیان بہت ہے اس میں، اولیاء کی کرامات کا بیان بہت ہے اس کے اندر. بہت پیارے پیارے بیانات ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عاجزی اختیار فرماتے تھے اپنی بلند و عرفہ شان کے باوجود. سنیے، منقول ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی کام میں مشغول تھے. نماز عصر کا وقت ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھ کر نماز عصر کی امامت کرانے کا کہا. عرض کی، آپ مجھ سے زیادہ امامت کے حقدار ہیں. کس نے کس سے کہا؟ عثمان غنی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ مجھ سے زیادہ امامت کے حقدار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقدم فرمایا، آپ کو آگے کیا اور آپ کی تعریف کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عجزی کی؟ فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، عثمان کتنا اچھا انسان ہے، یہ میرا داماد ہے اور میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے. باری باری ایک شہزادی وہ وصال فرما گئی تھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دی. بیک وقت 2 بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. ایک کا انتقال ہوا تو پھر دوسری نکاح میں آئی تھی. میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے اور اللہ عز و جل نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور میں تو امامت کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا، میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی کرتے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا آپ سے،
کیونکہ میں نے آپ کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب عثمان غنی عاجزی فرماتے ہیں کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا اللہ عز و جل نے عمر کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی، مسلمانوں کو عزت بخشی. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی کرتے ہیں کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، امامت نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے متعلق یہ فرماتے سنا عثمان قرآن پاک کو جمع کرے گا، یہ رحمان عز و جل کا محبوب ہے. اب عثمان غنی پھر عاجزی کرتے ہیں کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں امامت نہیں کروں گا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے عمر کتنا اچھا انسان ہے، بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے، یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کو کھانا لا کر دیتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اب فاروق اعظم عاجزی کرتے ہیں میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں آپ کی امامت نہیں کروں گا، آپ کا امام نہیں بنوں گا. کس لیے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے اللہ عز و جل نے جیش العسرت میں غزوہ تبوک کے لشکر میں جب آپ نے لشکر کی مدد کی تھی تو لشکر تیار کرنے والے عثمان کی مغفرت فرما دی ہے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی کرتے ہیں حضور میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی آپ کے متعلق یا اللہ عز و جل عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا اور اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا. فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا. کس چیز میں فرق؟ حق اور باطل میں. اس بات کی خبر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ ان دونوں صحابہ نے یوں عاجزی کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں صحابہ کے لیے اپنے دونوں غلاموں کے لیے دعا فرمائی اور ایک دوسرے سے حسن ادب کے ساتھ پیش آنے پر ان کی تعریف فرمائی. اللہ تبارک و تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں حقیقی عاجزی عطا فرما دے. آپ کی جو وصیت تھی اس میں بھی عاجزی تھی. چنانچہ تاریخ الخلفاء میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم نے اپنے شہزادے کو وصیت کی میرے کفن میں زیادہ خرچ نہ کرنا، اگر اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے معمولی کفن کو بہتر کفن سے تبدیل فرما دے گا، اور اگر میں اس کی بارگاہ میں بہتر نہیں ہوں تو یہ کفن بھی چھن جائے گا. تو اس میں تکلف نہ کیا جائے، میری قبر لمبی چوڑی نہ کھدوانا. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں تو اللہ تعالیٰ میری قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے گا، ورنہ کتنی وسیع قبر ہو اندر سے تنگ کر دی جائے گی، پسلیاں توڑ دی جائیں گی. میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے. جو صفات یعنی خوبیاں مجھ میں نہیں ہیں ان صفات سے مجھ کو مرنے کے بعد یاد نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے. اللہ میرا جنازہ گھر سے لے کر چلو، چلنے میں جلدی کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوں تو جلدی جتنی جلدی ممکن ہو مجھے اس کے پاس پہنچا دو. اگر میں برا ہوں تو ایک برے آدمی کا بوجھ دیر تک کیوں اٹھاتے ہو، جلد اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دو. اللہ اکبر. یہ دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ نے کتنی عاجزیاں کی اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یہ قطعی جنتی جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، یہ کتنی عاجزی کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے. آئیے پھر دعا کرتے ہیں. دل سے غرور نکلے بہر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے
کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول حقیقی طور پر اپنا لیجئے، اجتماع میں شرکت، درس میں شرکت، بلکہ درس دینے کی سعادت حاصل کیجئے، مدنی چینل دیکھیے۔ انشاءاللہ جب علم دین حاصل ہوگا تو عمل کا جذبہ ملے گا، جب پتہ چلے گا کہ عاجزی کی فضیلت کیا ہے تو عاجزی کی طرف طبیعت مائل ہوگی، رغبت ہوگی۔ جب پتہ نہیں عاجزی ہوتی کیا ہے تو اس پر رغبت کیسے ہوگی؟ جب پتہ نہیں کہ تکبر بلا کیا ہے، بچیں گے کیسے؟ تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ اور جن کی بھی عمر قافلے جیسی ہے، 22 سال یا اس سے زیادہ عمر والا، وہ قافلے میں سفر کر سکتا ہے۔ وہ نیت کریں انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا سچا پیار عطا فرمائے۔ خالی محبت کی باتیں نہ کرتے رہیں، ان کی اتباع بھی کریں، ان کو فالو بھی کریں۔ شان عاجزی سنی، اب خود بھی عاجزی کا مظاہرہ کریں نا، انکساری کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حقیقی سچی بلندی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔